السلام علیکم طلباء، آئیے آج ہم جماعت دہم سائنس دوم کا پہلا سبق توارث اور ارتقاء یعنی ہیریڈیٹی اینڈ ایولیوشن کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اس سبق کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس سبق میں ہم توارث اور توارثی تبدیلیاں، ٹرانسکرپشن، ٹرانسلیشن، ٹرانسلوکیشن، ارتقاء کے ثبوت، ڈارون کا قدرتی انتخاب کا نظریہ، لیمارک کا نظریہ، جماعتی ظہور اور انسانی ارتقاء کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک نسل کی حیاتی خصوصیات جین کے ذریعے دوسری نسل میں منتقل ہونے کا عمل توارث کہلاتا ہے۔ جدید جینیات کا آغاز گریگر جان مینڈل نے کیا۔ انہوں نے 1886 سے تحقیقات و تجربات کے ذریعے جینیات کی وضاحت کے لیے کافی وقت صرف کیا۔ 1901 میں ہیوگو ڈے ویریس کے بنیادی تبدیلی کے نظریات نے اچانک ہونے والی تبدیلی کو سمجھنے میں بہت مدد کی۔ جینیاتی جز اور کروموزوم کو جوڑیوں کے روپ میں دیکھا گیا۔ اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جین کی منتقلی کروموزوم کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ ثابت ہو جانے کے بعد توارثی وسیلوں کو پہچاننے کی سمت میں تحقیقات شروع ہوئی۔ اس دوران 1902 میں والٹر اور سٹن نے ناک توڑے کے خلیات میں کروموزوم کو جوڑیوں کی شکل میں دیکھا۔ تب تک یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس دوران 1944 میں اوسٹوالڈ ایوری، میکلن میکارتھی اور کولن میکلائیڈ ان تینوں نے ثابت کیا کہ کچھ وائرس کے علاوہ تمام جانداروں میں ڈی این اے ہی وراثتی وسیلہ ہے۔ 1961 میں فرانس میں فرینکلن جیکب اور جیک موناڈ ان جینیاتی سائنسدانوں نے جراثیم کے خلیے میں ڈی این اے کے ذریعے ہونے والی پروٹین کی تالیف کے عمل کا نمونہ تیار کیا۔ اس کی وجہ سے سالمے کے حیاتی اشارے کو سمجھنے میں مدد ملی، جس کے نتیجے میں جین ٹیکنالوجی کے نظریے سے بے شمار صلاحیت والے دوبارہ تشکیل پانے والے ڈی این اے تکنیک کی ترقی ہوئی۔ جنینیاتی نقائص کی تشخیص، روک تھام اور علاج، نیز حیوانی اور نباتی مخلوط نسل حاصل کرنے کے لیے اور خوردبینی جانداروں کو جہاں استعمال کیا جاتا ہے ایسے صنعتی اعمال کے لیے جینیات کا استعمال ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، ڈی این اے میں موجود جین نیوکلیوٹائڈ آر این اے کی مدد سے خلیے کے افعال میں حصہ لیتے ہیں۔ اسی طرح جسمانی بناوٹ اور اس کے افعال پر قابو رکھتے ہیں۔ جین میں پروٹین کی تیاری سے متعلق معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ جسمانی ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً مناسب پروٹین تیار ہوتے ہیں۔ ان پروٹین کی تیاری ڈی این اے کی وجہ سے آر این اے کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی کو سینٹرل ڈوگما کہتے ہیں۔
پروٹین کی تیاری کا عمل 3 مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، جسے ٹرانسکرپشن، ٹرانسلیشن اور ٹرانسلوکیشن کہتے ہیں۔ آئیے ان تینوں بھی مراحل کو ہم ایک ویڈیو کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ انسانی خلیے میں پروٹین بننے کا عمل مرکزے میں شروع ہوتا ہے۔ مرکزے میں موجود کروموزوم ایک لمبے دھاگے نما ڈی این اے سے بنے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے کروموزوم ڈی این اے سے بنے ہوتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی این اے میں 4 طرح کے نیوکلیوٹائڈ ہیں: ایڈینائن، گوانائن، سائٹوسین اور تھائمین۔ ٹرانسکرپشن میں ڈبل اسٹینڈ والا ڈی این اے ٹوٹ کر سنگل اسٹینڈ میں تبدیل ہوتا ہے اور تھائمین کی جگہ یوریسل لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈی این اے آر این اے میں تبدیل ہوتا ہے اور اسے ہم ایم آر این اے کہتے ہیں۔ اسی عمل کو ٹرانسکرپشن کہتے ہیں۔ یہ آر این اے ایم آر این اے کہلاتا ہے۔ خلیے کے مرکزے میں تیار شدہ ایم آر این اے خلیہ مائع میں آتا ہے۔ یہ آتے وقت ڈی این اے پر اشارتی پیغام کوڈ لے کر آتا ہے۔ اس پیغام میں امینو ایسڈ کے لیے کوڈ ہوتے ہیں۔ ہر امینو ایسڈ کا کوڈ 3 نیوکلیوٹائڈ پر مشتمل ہوتا ہے، جسے کوڈان کہتے ہیں۔ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ہرگوبند کھورانا، انہیں 1968 میں تمام 20 امینو ایسڈ کے کوڈان دریافت کرنے میں اہم رول ادا کرنے کی وجہ سے دیگر 2 سائنسدانوں کے ساتھ نوبل انعامات سے نوازا گیا۔ خلیے کے مرکزے میں تیار شدہ ایم آر این اے خلیہ مائع میں آتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نیوکلیوٹائڈ کے 3 کا گروہ جو ایک امینو ایسڈ بنانے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے، اسے کوڈان کہتے ہیں۔ ہر ایم آر این اے ہزاروں کوڈان سے بنا ہوتا ہے۔ اس پر موجود کوڈ کے مطابق امینو ایسڈ فراہم کرنے کا کام ٹی آر این اے کرتا ہے۔ اس کے لیے جیسا کوڈ ایم آر این اے پر ہوتا ہے، اس کے برعکس اینٹی کوڈ ٹی آر این اے پر ہوتا ہے۔ اس عمل کو ٹرانسلیشن کہتے ہیں۔ ٹی آر این اے کے ذریعے لائے ہوئے امینو ایسڈ کی پیپٹائڈ بندش سے زنجیر تیار کرنے کا کام آر این اے کرتا ہے۔ اس درمیان رائبوزوم ایم آر این اے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک ٹرپلیٹ کوڈان کے فاصلے سے سرکتا ہے۔ اس عمل کو ٹرانسلوکیشن کہتے ہیں۔ ایسے بے شمار زنجیروں کے ایک ساتھ آنے پر پیچیدہ پروٹین تیار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائبوزوم ایک ٹرپلیٹ کوڈان آگے سرک رہا ہے، جس کی وجہ سے امینو ایسڈ تیار ہو رہے ہیں جو آگے چل کے یکجا ہو کر پروٹین تیار کرتے ہیں۔ یہی پروٹین کے سالمات جانداروں کی شکل کو طے کرتے ہیں اور مختلف افعال انجام دیتے ہیں۔ جاندار جین کی وجہ سے
اپنے جیسے جاندار تیار کر پاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ والدین کی خصوصیت اگلی نسلوں میں منتقل کرنے کا کام جین کرتے ہیں۔ کبھی کبھی بچے اپنے والدین کی طرح ہی امینو ایسڈ تیار نہیں کرتے۔ کبھی کبھی کوئی نیوکلیوٹائڈ غلطی سے اپنی جگہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے والدین کی خصوصیات اور بچوں کی خصوصیات میں چھوٹا سا فرق واضح ہوتا ہے۔ یہ فرق یا تبدیلی نوعی تبدیلی کہلاتا ہے۔ یہ نوعی تبدل کبھی چھوٹا تو کبھی بہت واضح ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے سکل سیل اینیمیا جیسے جینی نقائص لاحق ہوتے ہیں۔ یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ عزیز طلباء، نوعی تبدل کی وجہ سے چھوٹا یا واضح فرق رونما ہوتا ہے، اور اسی عمل کی وجہ سے ڈارون کے قدرتی انتخاب کے نظریے کی حمایت کی جاتی ہے۔ آئیے اب ہم ارتقاء کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ارتقاء سے کیا مراد ہے؟ قدرتی انتخاب کے نظریے کے مطابق جانداروں کی امتیازی خصوصیات کئی نسلوں تک تبدیلی کے مراحل سے گزرنے کے بعد جس عمل کی وجہ سے نیا جاندار وجود میں آتا ہے اسے ارتقاء کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کو کیا لگتا ہے جانداروں کا ارتقاء کس طرح ہوا ہوگا؟ کیا یہ اچانک ہونے والا عمل ہے؟ کیا یہ بہت تیز ہونے والا عمل ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ انسانی ارتقاء کئی مراحل سے ہو کر گزرتا ہے۔ 3.5 ارب سال پہلے زمین پر کوئی انسان نہیں تھا۔ اس کے بعد کئی اربوں سالوں تک کسی بھی جاندار کا وجود نہیں تھا۔ اگلے مرحلے میں ایک سادہ سا مائع تیار ہوا جو عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ پانی میں یا سمندر میں تیار ہوا۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں اس سے نامیاتی اور غیر نامیاتی مرکبات تیار ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد سادہ نامیاتی اور غیر نامیاتی مرکبات کے ملاپ سے بنیادی خلیہ تیار ہوا ہوگا۔ اگلے مرحلے میں اطراف کے کیمیائی ماحول سے مل کر ان کی تعداد بڑھ گئی ہوگی۔ اگلے مرحلے میں کچھ جانداروں کی نشوونما اچھی طرح ہوئی ہوگی اور کچھ جاندار ناپید ہو گئے ہوں گے۔ نظریہ ارتقاء۔ اس نظریے کے مطابق پہلا حیاتی مادہ سمندر میں پیدا ہوا۔ طویل مدت کے بعد اس مادے سے یک خلوی جاندار کی پیدائش ہوئی۔ اس یک خلوی جاندار میں مرحلے وار تبدیلی ہوئی جس کے نتیجے میں بڑے اور
قوی جاندار وجود میں آئے۔ یہ تمام تبدیلیاں آہستہ آہستہ اور بتدریج ہوتی رہی۔ اس ترقی و تبدیلی کا وقفہ تقریباً 300 کروڑ سال پر محیط ہے۔ جانداروں میں یہ تبدیلی و ترقی ہمہ جہت و ہمہ سمتی ہوتی رہی اور اس سے بے شمار قسم کے جاندار وجود میں آئے۔ اس لیے ان تمام افعال کو مرحلہ وار ترقی یا ارتقاء کہتے ہیں، جو منظم ارتقاء ہے۔ مختلف تشکیلی و افعالی خصوصیات کے حامل موروث سے نباتات اور حیوانات میں بتدریج ترقی ارتقاء کہلاتا ہے۔ مندرجہ بالا نظریے کو اجمالی طور پر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ارتقاء ایک مسلسل ہونے والا مکمل عمل ہے، لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے ثبوت درکار ہے۔ ارتقاء کے نظریے کی حمایت میں کئی ثبوت موجود ہیں۔ ارتقاء کے ثبوت۔ ارتقاء کے شکلیاتی ثبوت۔ عزیز طلباء، آپ اس شکل کو غور سے دیکھیے۔ اوپر 3 جانوروں کی شکل دی گئی ہے اور نیچے 3 پودوں کی شکل دی گئی ہے۔ انہیں غور سے دیکھنے پر ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ حیوانات کے منہ کی بناوٹ، آنکھوں کا مقام، نتھنے اور کانوں کی بناوٹ، جسم پر گھنے بال وغیرہ مماثل خصوصیات حیوانات میں نظر آتی ہے، جبکہ نباتات میں پتوں کی شکل، نظام رغیت، پتوں کی ترتیب اور ڈنٹھل وغیرہ میں مماثل خصوصیات ہوتی ہے۔ ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ درجہ بالا گروپ مشابہ ماحول میں پایا جاتا ہے، اس لیے ان کی نشو و نما ایک جیسی ہے۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی موروث سے ان سب کا ارتقاء ہوا ہے۔ تشریحی ثبوت۔ عزیز طلباء، آپ ان ہڈیوں کی بناوٹ کی شکل کو دھیان سے دیکھیے۔ ان تصاویر کا بغور مشاہدہ کرے تو انسانی ہاتھ، بلی کا پیر، چمگادڑ کا پنکھ اور مچھلی کے زنفے میں کوئی یکسانیت نظر نہیں آتی۔ اس طرح ان اعضاء کا جانداروں میں استعمال بھی مختلف ہے، اس لیے ان کی ساخت بھی الگ ہے، لیکن ہر ایک جاندار کے عضو میں ہڈیوں کی بناوٹ اور جوڑوں میں مماثلت نظر آتی ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد ایک ہی ہو سکتے ہیں۔ آثاری اعضاء۔ جانداروں میں تنزل پذیر یا نامکمل نمو یافتہ غیر فعال عضو کو آثاری اعضاء کہتے ہیں۔ تبدیل پذیر یا مختلف ماحول میں زندہ رہنے کے لیے جانداروں میں اچانک کوئی عضو نمو پذیر نہیں ہوتا، پرانے ہی عضو میں سلسلہ وار تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اکثر جانداروں کے جسم کی تشکیل مخصوص ماحول کے لیے مناسب ہوتی ہے، لیکن مختلف ماحول کے لیے وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔
ایسی حالت میں قدرتی انتخاب کے عمل سے ایسے عضو ناپید ہونے لگتے ہیں۔ ایک عضو کو ناپید ہونے کے لیے ہزاروں سال درکار ہوتے ہیں۔ انسانوں میں اپینڈکس، جسمانی بال، نرم دم جسے ہم دم غذا کہتے ہیں، اور کان کے غیر مستعمل عضلات آثاری عضو کی مثالیں ہیں۔ ایک جاندار کا آثاری عضو دوسرے جاندار کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے۔ عزیز طلباء، ان شکلوں کو دھیان سے دیکھیے۔ کروڑوں سال پہلے زمین پر کون سے جاندار رہے ہوں گے؟ مختلف آفات کے نتیجے میں کئی جاندار زمین میں دفن ہو گئے۔ ان جانداروں کے جسم کے باقیات اور نقش زمین میں محفوظ ہوتے ہیں، انہیں رکاز کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، زمین سے ملنے والے کوئی بھی ڈھانچے یا باقیات کو ہم یہ کیسے طے کرتے ہیں کہ یہ کئی سال یا کئی صدیوں پرانا ہے؟ اس کی پیمائش ہم کاربنی پیمائش زماں اس عمل کی مدد سے کرتے ہیں۔ جب حیوانات مر جاتے ہیں تو ان میں کاربن جذب کرنے کا عمل رک جاتا ہے۔ اس وقت سے صرف ایک عمل، کاربن 14 کی تنزل پذیری مسلسل جاری رہتی ہے۔ کاربن 12 تابکار نہ ہونے کی وجہ سے مردہ حیوانات یا نباتات میں کاربن 12 اور کاربن 14 کا تناسب مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ کسی حیوان یا پودے کے ختم ہونے کے بعد کا زمانہ ان میں موجود کاربن 14 کی فعالیت اور کاربن 12 اور کاربن 14 کے تناسب معلوم کر کے زمانے کی پیمائش کی جاتی ہے۔ اسی عمل کو کاربنی پیمائش زماں کہتے ہیں۔ اس عمل کی ایجاد ولاڈ لیبی نامی سائنسدان نے کی تھی۔ کاربنی عمر کی پیمائش کا قدرتی طریقہ 1954 میں ولاڈ لیبی نامی سائنسدان نے دریافت کیا۔ اسی گراں قدر تحقیق کی بنیاد پر انہیں 1960 میں علم کیمیا کے نوبل انعام سے سرفراز کیا گیا۔ درمیانی کڑیاں۔ کچھ نباتات اور حیوانات میں چند جسمانی نشانیاں ایسی ہوتی ہے جن کا تعلق دیگر گروپ کے حیوانات یا نباتات کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ ایسے جانداروں کو ہم درمیانی کڑیاں کہتے ہیں، جس کی مثالیں ڈک بل پلیٹیپس، لنگ فش اور پیریپیٹس ہیں۔ پیریپیٹس اس جاندار میں قوی الجثہ جسم اور موٹی نرم جلد اور پچھلے پیروں جیسے اعضاء نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ان حیوانات میں جوڑدار پیر والے حیوانات کی طرح سانس کی نالیاں اور خلے دوران خون کا نظام دکھائی دیتا ہے۔ اسی سبب پیریپیٹس، اینیلیڈا اور جوڑدار پیر والے ان دونوں جماعتوں کے درمیان ایک کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ڈک بل پلیٹیپس نامی حیوان رینگنے والے
حیوانات کی طرح انڈے دیتا ہے، لیکن پستان کی موجودگی اور جسم پر بال ہونے کی وجہ سے پستانی حیوانات سے اپنے رشتے کا اشارہ دیتا ہے۔ لنگ فش مچھلی ہونے کے باوجود پھیپھڑوں سے سانس لیتی ہے۔ یہ حیوان پستانیے سے تعلق رکھنے کے باوجود رینگنے والے حیوانات سے اور جل تھلی حیوانات مچھلیوں کی جماعت سے ارتقاء پذیر ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جنینیاتی ثبوت: چند فقاریہ حیوانات مختلف نسلوں کے ابتدائی جنین کا تقابلی جائزہ لیں تو ابتدائی دور میں ان میں بہت یکسانیت پائی جاتی ہے، جیسا آپ شکل 1.10 میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں الگ الگ جانداروں کے جنین کی مختلف حالتیں دکھائی گئی ہیں۔ نشوونما کے اگلے مرحلوں میں ان جانداروں میں پائی جانے والی مماثلت کم ہوتی نظر آتی ہے۔ اسی لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان سب کی نشوونما ایک ہی جد سے ہوتی ہے۔